السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے فادر نے ایک پالیسی خریدی, اس وقت ان کو اتنا علم نہیں تھا اور توجہ نہیں کی, اور پالیسی خریدی, اس کے اندر کچھ ان کا کام بھی شامل تھا. اس کے ساتھ انہوں نے تقریباً 2,10,000 درہم کی پیمنٹ کرنی تھی اور وہ انہوں نے کر دی. اب ہوا یہ کہ اگر تو یہ ان کی ڈیتھ کے بعد آتی ہے, کیونکہ انہوں نے پالیسی خریدی اسی لیے لائف انشورنس دینا, تو ان کو اس سے کر کے بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے. آپ نے $1 ملین کچھ اس طرح بولا ہے, پتہ نہیں آپ نے صحیح بولا ہے یا نہیں بولا, بہرحال ان کو وہ صحیح فائدے کے ساتھ وہ ملتی ہے جس میں ان کو زیادہ پیسے ملیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے فادر آج اپنی دنیا کے اندر اپنے معاملات درست کرنا چاہتے ہیں تو صرف 70,000 ان کو ملے گا واپس 2,10,000 میں سے. اور کچھ یہ ہے کہ کچھ آپ کے فادر نے بیچ میں جب ان کو ڈاؤٹ شروع ہوا اور آپ نے بھی کہا تو انہوں نے جو قسطیں ادا کرنی روک دی, اس کا بھی ڈال کے تو ان کو جو ہے نا مزید بھی کب ملے گا. بہرحال اس کی ایک سچویشن رہ جاتی ہے کہ اگر کسی طرح کوئی 10-12 یا کوئی تھوڑے بہت پیسے جو ہے نا اگر اس کے ابھی بھی باقی رہنے دیں تو اس کی کچھ نہ کچھ شکل وہی جو ڈیتھ کے بعد ملنا ہے نا وہ والی بن جائے گی. تو اب اس صورت میں اس کو کیا کیا جائے؟ اچھا جی, بات اصل میں یہ ہے کہ ایک غلط کام تو ہو گیا نا, اور یہ ہے کہ آپ کے وہ جو 2,10,000 تھے نا اس کے وہ کمپنی نے کیا یہ ہے, وہ اسی وقت لے کے اس کو اس سے کاروبار یا کر رہی ہوگی, اس قسم کا کاروبار جو شاید جائز بھی نہ ہو, اور یا پھر اس نے زیادہ لائکلی یہ ہے کہ آگے اور کمپنیوں کو اس سے زیادہ جو ہے نا سود کے اوپر دے چکے ہوئے, کیونکہ یہی طریقہ ہوتا ہے. اسی طریقہ سے یہ لائف یہ جو اول تو انشورنس کے اپنے بھی گڑبڑ ہیں, بہت ساری کاموں میں بہت ساری خرابیاں ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے, وہ سودی کام کرنا. اور سودی کاروبار میں چونکہ ان کو نفع جو ہوتا ہے 100% پکا کرنا ہوتا ہے, لہٰذا یہ عموماً اس طرح کی انڈسٹریز میں لگاتے ہیں جو کہ جائز بھی نہیں ہوتی. ڈرگز ہو گئیں, اپنے جو ہو گئی آپ کا شو بزنس ہو گیا, آپ کا یہ جو ہے ویپنز وغیرہ کی ہے, یہ ساری دنیا کی جو اس وقت بڑی بڑی جو چل رہی ہیں کاروبار ہے, یا گیمز وغیرہ کے اوپر لگائے جاتے ہیں, سٹوں پہ لگائے جاتے ہیں, اس قسم کے کاموں پر لگا رہی ہوتی ہیں, کیونکہ وہاں سے ان کو شور نفع بھی ملتا ہے اور بہت زیادہ بھی ملتا ہے. بہرحال چلیے اس کی ہم تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہی, میں نے صرف اس کا ایک جنرلی ذکر اس لیے کیا تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا تھا. اب آئیے کہ آپ کے سوال کی طرف, کہ اگر تو آپ اس وقت لیتے ہیں تو آپ کو پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ملتا, اور کبھی آپ یہ نوٹ کیجیے گا بینک کے ساتھ لین دین کریں, بینک بھی آپ کے ساتھ ایگزیکٹلی یہی کرتا ہے, اور آپ کے ہاتھ میں پلے کچھ بھی نہیں آتا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, میں نے پچھلے دنوں میرے پاس ایک ٹکٹ تھا سعودی عرب کا آنے اور جانے کا, تو وہ جب اینڈ پہ آگے جب ٹکٹس کی ریفنڈنگ کی بات ہوتی ہے نا, تو وہ کر آ کے یہ ٹیکس, یہ غلطی, یہ جرمانہ, یہ فائن کر کے تو آپ کو بیسیکلی کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا, بلکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ بن رہا ہوتا ہے جتنا کہ آپ کو ملنا ہوتا ہے اسے. پھر آپ چپ کر کے چھوڑ دیتے ہو, اور بڑی جناب سب کی مزے بنے ہوئے, اور لوگ جو ہے نا ہزاروں لاکھوں جو ہے نا وہ حرام کا کھا رہے ہیں, اور شکلیں بنی ہوئی اور بزنس چل رہا ہے. اب آپ کو ہم نے سولوشن بتانا ہے. دیکھیے ہم کو ہمارے پاس, چونکہ آپ کو تو دین نے پہلے بتا دیا تھا, یہ تو کام کرنا ہی نہیں تھا. اب سولوشن میں آپ نے کس حد تک نقصان سے بچنا ہے. وہ نقصان سے بچنے میں اگر آپ وہ 10,000 رہنے دیتی ہیں تو اس کا یہ ہوتا ہے وہ فادر کی ڈیتھ کے بعد جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کم از کم اتنا مل جاتا ہے جتنا کہ اتنا نقصان نہیں ہوتا. مجھے بھی دیکھیے, اب میں بھی اپنا دماغ لگانے کی کوشش کر رہی ہوں, تو مجھے بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کو جتنے بھی پیسے ملے فادر کی ڈیتھ کے بعد ملے, تو اس میں کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ جتنے آپ کے فادر نے دیے تھے وہ تو مل جانے چاہیے. ٹھیک ہے نا, اس سے زیادہ آپ کے فادر کو خود ہی نہیں لینے چاہیے. تو طریقہ تو یہی ہے کہ اگر آپ کو اس قسم کے کوئی پیسے مل جاتے ہیں تو باقی کے بھی آپ صدقہ نہیں کرنا, کیونکہ اس کا آپ کو ثواب شواب کوئی نہیں ملنا. صرف اتنا ہے کہ وہ بندہ زیادہ ہی بیچارہ مجبور ہوا ہے, اس کو کوئی جرمانے ادا کرنے ہیں, اس کے اوپر کوئی ناحق کوئی چیز ہے, یا کوئی کسی کی جان پہ بنی ہوئی ہے, اس کو آپ ویسے ہی دے دیں کہ پیسے پھینکنے سے تو بہتر ہے یہ اسی کے کام آ جائے ثواب کی نیت کے بغیر, اور باقی آپ اپنا بیچ میں سے پیسہ لے لیں. اور باقی یہ تو آپ کسی عقل مند آدمی سے مشورہ کریں کہ اس کے ساتھ آپ کو کم سے کم نقصان کیا ہوگا. لیکن ایک غلط کام تو ہو گیا, بس اس پر توبہ اور استغفار کریں. اور میرا خیال ہے مزید قسطیں تو آپ لوگ بالکل ہی نہ دیں, کیونکہ یہ کنٹینیویشن ہے جو آپ نے غلط کام سٹارٹ کیا تھا اس کی, اور یہ انہوں نے طریقہ یہ بنایا ہوتا ہے. اس کے بعد لوگ پھنس جاتے ہیں, اور بالکل دیکھیں جیسے آپ لوگوں کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے سوائے اس کو جاری رکھنے کے, تو اسی طرح یہ کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے. تو وہی بات ہے کہ جو ڈیویشنز ہوتی ہیں ان کے لیے تو شریعت نے ہمیں اصول نہیں بتائے. اب آپ نے جو کرنا ہے وہ اپنی ثوابدید پہ کرنا ہے, یہ سوچ کے ساتھ کرنا ہے کہ کم سے کم نقصان ہو. اور یہ بات باقی پکی ہے کہ آپ کا وہی جو 2,10,000 جو آپ کے فادر نے پے کیے تھے
صرف ان پہ حق ہے، باقی کسی پر حق نہیں ہے جتنے انہوں نے دیے تھے، اور وہ بھی ان کو وہ پرانے پیسے کے مطابق ملے گا. اتنے عرصے کے اندر جو ان کے اوپر کاروبار کیا گیا، جو اس کے پروفٹس آئے وغیرہ وغیرہ، وہ سب اس میں شامل نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے اور حلال سے کافی کر دے، حرام سے بچا کر.